کیوں لڑ رہی تھی تم مجھ سے؟ حسام اسے بڑی مشکل سے کھینچ کر اپنے کیبن میں لایا تھا۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا میں اس کی مدد کروں، اپنے ہی باپ کو برباد کرنے میں اس کی مدد کروں۔ زہرا ابھی تک بہت غصے میں تھی۔ کیوں کرنا چاہتا ہے وہ تمہارے باپ کو برباد؟ حسام نے پانی کا گلاس اسے پکڑاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے نہیں پتہ، مگر میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھتے وہ پھر سے باہر جانے کو دروازے کی جانب بڑھی تھی کہ حسام نے اسے کھینچ کر صوفے پر بٹھایا اور پانی کا گلاس اس کے منہ کے ساتھ لگا کر اسے شانت کرنے کی کوشش کی۔ میں خود پی لوں گی، چھوڑو۔ اس کے ہاتھوں کو جھٹکتی وہ خود پانی پینے لگی تھی۔ پانی پی کر اس نے گلاس زور سے دیوار پر دے مارا۔ کانچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے فرش پر بکھر کر رہ گئے تھے۔ حسام نے چونک کر اس کی طرف دیکھا کہ وہ غصے میں اصاور کی بھی ماں تھی۔ اس کا سر توڑنے کا ارادہ ہے تو جاؤ توڑو، یوں گلاس توڑ کر میرے آفس کو کباڑ نہ بناؤ۔ حسام ساتھی سے بولا تھا، تمہارا آفس مائی فٹ۔ صوفے کو زور کی ٹھوکر مارتی وہ اپنا بیگ اٹھا کر تیزی سے باہر نکل گئی تھی۔ حسام نے بھی اسے نہیں روکا کہ اب تک وہ لڑکا تو جا چکا ہوگا۔ اصاور چچا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے ضروری۔ رات کے کھانے پر سب ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے تھے کہ اینا نے ڈائننگ ہال میں چائے خاموشی کو توڑا۔ ہاں بولو اینا، اصاور نے کہا۔ آپ اپنی سارا میرے اذان کو دے دیں۔ اینا نے کہا تو سارا کے خلق میں نوالا پھنسا تھا۔ اس نے جلدی سے پانی کا گلاس پیتے ہوئے خود کو نارمل کیا۔ آپ ٹھیک ہیں سارا؟ اصاور نے پوچھا۔ جی بابا، وہ ہکلائی اور سر مزید جھکا لیا۔ کیا کہہ رہی تھی آپ اینا؟ اصاور پھر سے اینا کی طرف متوجہ ہوا۔ بہت امید سے آپ سے اپنے اذان کے لیے سارا مانگ رہی ہوں، انکار مت کیجیے گا، اینا نے کہا تو اصاور نے سارا اور اذان کی طرف دیکھا جو اشاروں میں ایک دوسرے کو کچھ کہہ رہے تھے۔ سارا کے تیور ایسے تھے کہ ابھی گلاس اس کے سر پہ پھوڑ ڈالے، جبکہ اذان مسکراتے ہوئے اسے کچھ اشارہ کر رہا تھا۔ بابا دیکھ رہے ہیں، رک جا مجنوں کی اولاد۔ سام نے اس کے پیر پر زور سے پیر مار کر کہا تو وہ اصاور کی طرف دیکھتے ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ پاؤں زخمی کر دیا، ڈاکٹر ہو یا پہلوان، اس کا حساب لوں گا میں۔ اذان نے حسام کو آنکھیں دکھائی۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، اگر بچوں کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ اصاور نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی چچا بالکل، اذان کی یہ اپنی خواہش ہے، آپ سارا سے پوچھ سکتے ہیں، اینا نے کہا۔ سارا بیٹا آپ کیا کہتی ہیں؟ اصاور نے سارا سے پوچھا۔ جیسے آپ کی مرضی بابا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، سارا نے جھکے سر کے ساتھ ہی کہا۔ ٹھیک ہے اینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر اصاور نے بات بیچ میں چھوڑی تو سب نے سوالیہ نظر سے ان کی طرف دیکھا۔ مگر کیا چاچو؟ سائرہ نے پوچھا۔ میں دانین سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، وہ ماں ہے سارا کی، اس کی رضامندی بھی تو ضروری ہے۔ اصاور نے کہا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ دانین چچی سے بھی پوچھ لیں، اینا نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلایا۔ صحیح ہے، پھر دانین کی رضامندی کے بعد ہی ہم فیصلہ کریں گے، اصاور نے کہا اور سب پھر سے اپنی اپنی پلیٹوں پر جھکے کھانے میں مشغول ہو چکے تھے۔ کیوں فون کیا ہے اب؟ اصاور کی لگاتار ادھکال سے تنگ آ کر دانین نے فون اٹھایا۔ بات کرنی تھی تم سے، اصاور دھیرے سے بولا۔ او بات کرنی تھی، ہاں، مگر تم بات کہاں کرتے ہو اصاور کا آدمی، تم لفظوں کے نشتر دل کے آر پار کرتے ہو، اچھے بھلے انسان کی نسیں کاٹ دیتے ہو اپنی کاٹ دار باتوں سے۔ دانین غصے سے بولی۔ آئی ایم سوری دانین، اصاور شرمندگی سے بولا۔ کتنا آسان ہے تمہارے لیے اصاور، انسان کو درد کی گہرائیوں میں پھینک کر سوری کہہ دینا۔ دانین دکھ سے بولی تھی، غصے میں میرا خود پر کنٹرول نہیں رہتا یار، تم جانتی تو ہو، پلیز معاف کر دو مجھے میرے پچھلے رویے کے لیے۔ اصاور نے کہا۔ کیوں فون کیا ہے یہ بتاؤ؟ دانین نے اب کے لہجے کو دو ٹوک کیا۔ تمہیں پتہ ہے سارا بڑی ہو گئی ہے، اتنی بڑی کہ اب اس کو کسی اور کے نام کر دینا چاہیے۔ اصاور نے کہا۔ رشتہ آیا ہے سارا کا؟ سارا کے ذکر پر دانین کا لہجہ نرم ہوا تھا۔ ہاں، اینا نے مانگا ہے اپنے اذان کے لیے۔ امان کا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے، کتنے برس بیت کے ہیں نا؟ اصاور نے کہا۔ تم نے ہاں کر دی؟ دانین نے پوچھا۔ نہیں تو ماں ہو اس کی، تمہارا فیصلہ آخری فیصلہ ہو گیا، اصاور نے کہا۔ سارا اذان کو پسند کرتی ہے، انکار کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، دانین نے کہا۔ ہاں، آج میں نے دیکھا سارا کو، اس نے مجھے خود بتایا، نہ میں نے اس کے چہرے سے اخذ کرنے کی کوشش کی کبھی،
ایسی باتیں لڑکیاں شاید صرف ماؤں کو ہی بتاتی ہیں، اس لیے اس نے مجھے خود سے نہیں بتایا۔ اساور نے کہا، ہاں کر دو، پھر سارا کی خوشی سب سے اہم ہونی چاہیے۔ ہاں کل سب کو بتا دوں گا، بس تم سے پوچھنا تھا۔ صحیح ہے، دانین نے کہا۔ تم آؤ گی اپنی بیٹی کو رخصت کرنے نا؟ اساور نے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، میں ضرور آؤں گی، آخر وہ میرا حصہ ہے، دانین نے کہا۔ کبھی تم کہا کرتی تھے اساور تم میرا حصہ ہو، یاد ہے نا تمہیں؟ اساور نے اس کے الفاظ دہرائے تھے، اور اس حصے کو تم نے ہی میرے اندر سے اکھاڑ پھینکا تھا، یاد ہے نا تمہیں؟ دانین نے کہا۔ کیسے بھول سکتا ہوں اپنے ان گناہوں کو جن کی سزا آج تک اندر ہی اندر مر مر کر بھگت رہا ہوں۔ اساور کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا تھا، اور وہ آنسو دانین کے دل پر گرا تھا۔ مجھے وہ گفٹ ہر ہفتے ملتا ہے، وہ مت بھیجا کرو، دانین نے آنکھیں پھولتے ہوئے کہا تو اساور نم آنکھوں کے ساتھ مسکرایا کہ کتنے برسوں بعد چند لفظوں کے بعد دانین نے فون بند نہیں کیا تھا، مطلب وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ اور تم نے ان میں سے کسی کو بھی آج تک کھول کر نہیں دیکھا ہوگا، پتہ ہے مجھے، اساور نے کہا۔ ہاں نہیں کھولا ایک بھی، اسی لیے کہتی ہوں مت بھیجا کرو، دانین نے کہا۔ تم ڈرتی ہو نا مجھے میرے تحائف کی صورت سامنے پاؤ گی تو پگھل جاؤ گی، اساور نے کہا۔ ہاں میں پگھل جانے سے ڈرتی ہوں تمہارے لیے، میں اپنے دل کے پگھل جانے سے خوفزدہ ہو جاتی ہوں، دانین نے کہا۔ تم ختم کر دو سب خوف، لوٹ آؤ میرے پاس، زندگی کے باقی کے چند گنے چنے دن تمہاری سنگت میں گزارنا چاہتا ہوں، اساور نے کہا۔ مجھے لگتا ہے اب ہم بے معنی گفتگو کر رہے ہیں، اللہ حافظ، دانین نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ اساور کچھ دیر یوں ہی فون کو تکتا رہا کہ شاید ابھی پھر سے دانین کی آواز کی سماعتوں سے اترے، مگر کے آگے سب ادھورا تھا۔ فون سر پر رکھتے ہوئے اٹھ کر ٹیرس پر چلایا۔ آج چاند کی 14ویں تھی، گول مٹول بڑا سفید چاند آسمان کی چادر پر چمک رہا تھا۔ چاند کو تکتے اس کی آنکھوں کے سامنے گزرے دنوں کی کئی یادیں تصویر بن کر ابھری تھی۔ میں یہ گڑیا تمہارے لیے لایا ہوں، یہ گڑیا تمہاری اور تم گڑیا میری، وہ مسکرایا۔ مجھے اسکالرشپ ملا ہے، وکالت کی دنیا کی بے تاج بادشاہ بننے جا رہی ہوں، دانین جمشید علی، اس کی آنکھوں میں خوابوں کی جوت تھی۔ تم نے میرا کیریئر برباد کر دیا، وہ مرجھا کر ڈہ گئی تھی۔ تم سے محبت کرتی ہوں، تم نفرت کے قابل ہو، تم ذلیل انسان ہو، آپ پر سلامتی بھیجوں، اس سے بہتر نہیں کہ میں ڈوب کر مر جاؤں، زارا کا لہجہ اسے جھلسا گیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر جادو کی تسلسل سے باہر نکلا تھا، اس کے گالوں پر کئی بوندیں چمک رہی تھی، اس کی آنکھوں سے بہتا پچھتاوا تھا، اس کے دل پر ٹھہرا موسم پچھتاوے کا تھا۔ اساور کا ضمیر سر سے پیر تک پچھتاوا ہی پچھتاوا تھا، اور پچھتاوے معافی سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ یار کال پک کیوں نہیں کر رہی تھی پھر، کہ کوئی غلطی ہو گئی، ناراض ہو مجھ سے کیا؟ فون پر سالار کی فکرمندی سی آواز گونجی۔ نہیں، تھوڑی ٹینشن تھی گھر پر تو اسی لیے، زینی نے کہا۔ کیسی پریشانی، سب ٹھیک ہے نا؟ سالار بھی پریشان ہو گیا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، اب تم بتاؤ کیسے فون کیا، زینی نے کہا۔ ایسے ہی یار، تمہاری فکر ہو رہی تھی اسی لیے، سالار نے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، بے فکر ہو جاؤ، زینی نے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ پاکستان کب آ رہی ہو، سالار نے کہا۔ پتہ نہیں، زینی نے کہا۔ مطلب نہیں آ رہی، سالار نے پوچھا۔ شاید، زینی نے کہا۔ کیا بات ہے، کچھ اکتائے ہوئی سی لگ رہی ہو تم، سالار نے پوچھا۔ نہیں ایسی بات نہیں، زینی نے کہا۔ اچھا پھر مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، ابھی فون رکھتا ہوں، تم آرام کرو پھر بات کریں گے ہم، سالار نے کہا۔ اچھا بائے، زینی نے کہا، اور فون بند کر کے سر پر رکھا، لیپ ٹاپ اپنے سامنے کیا۔ لیپ ٹاپ پر ایک تصویر نظر آ رہی تھی، مگر وہ تصویر واضح نہیں تھی، وہ ایوارڈ شو سے لی گئی تصویر تھی۔ زینی اس شخص تک پہنچنا چاہتی تھی جس نے اس کی بہن کو ساری دنیا کے سامنے مینٹلی ٹارچر کیا تھا، مگر سب بے سود تھا، وہ کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی اس شخص تک پہنچنے میں۔ وہ تقریب میں جس جگہ کھڑا تھا وہاں بہت کم لوگ بیٹھے تھے، اور لائٹس بھی ہلکی ہلکی پڑ رہی تھی، جس سے اس کا چہرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ بہت کوشش کر کے بھی اس چہرے کو صاف نہیں کر سکتی تھی۔ میں تم تک پہنچ جاؤں گی کسی بھی طریقے سے، لیپ ٹاپ پر نظریں گاڑے وہ آنکھوں میں نفرت کی شدت لیے بولی، اور لیپ ٹاپ بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تو مس سارا کاظمی، کیسا لگا آپ کو میرا سرپرائز، میرا پرپوز کرنے کا طریقہ؟ وہ حویلی کے پچھلے لان میں بیٹھی جلا جل رہی تھی کہ وہ آن پہنچا۔ تم پاس ہو گئے مسٹر کاظمی،
سارا جم کر بولی تھی۔ تو سارا کاظمی اب مجھ سے شرمائے گی؟ اذان نے اسے چیڑا۔ جی نہیں، سارا کاظمی شرماتی نہیں ہے۔ سارا سر جھکا کر اپنے چہرے پر چھائی سرخی کو چھپانے کی کوشش کی۔ اوہ صحیح صحیح، پھر یہ سرخ گلاب تمہارے چہرے پر کیوں اپنے رنگ بکھیر رہے ہیں؟ اذان نے تھوڑی سی پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا۔ مگر تنگ مت کرو، مجھے تنگ مت کرو، میں نے بابا کو جا کر انکار کر دینا ہے، پھر بھلے مجنوں بن جاؤ، تمہارے دل نہیں لگے گی، تمہاری دال نہیں گلے گی۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے پیچھے دھکا دیتی وہ اڑ کر اندر بھاگی تھی۔ اظہار محبت نے میری دوست کو گما دیا، اس بات کا افسوس رہے گا مجھے، اس کی پشت پر بلند آواز سے کہتا وہ مسکراتا ہوا جھولے پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر آج بہار اتری تھی۔ جی ماں، میں 2 دن بعد واپس آ رہی ہوں۔ فون کان سے لگائے وہ اپنا سامان سمیٹ رہی تھی۔ اساور آیا تھا تم سے ملنے؟ دانیل نے پوچھا تو اس کے ہاتھ چند پل ساکت ہوئے اور پھر دوبارہ سے وہ مصروف ہو گئی۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں ماں؟ اس نے ہلکے پھلکے لہجے میں بولا۔ تم بتاؤ آیا تھا کہ نہیں وہ؟ دانیل نے پوچھا۔ آئے تھے، میں نے ریسیپشن پر کہلوا دیا کہ میں نہیں ہوں۔ زارا نے کہا۔ وہ تم سے ملنے آیا تھا، وہ باپ ہے تمہارا؟ دانیل سخت لہجے میں بولی۔ جانتی ہوں ماں، وہ اکتا گئی تھی، آنے سے پہلے اسے مل لینا، اور انفیکٹ آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، سارا کی شادی فکس کر رہے ہیں تمہارے ڈیڈ۔ دانیل نے کہا۔ سارا کی شادی؟ زارا کا چہرہ کھل اٹھا تھا خوشی سے۔ ہاں میں بھی آ رہی ہوں کچھ دن تک، بلکہ ہم سب، تمہارے بابا، ممانی، زینی آ رہے ہیں، دانیل نے کہا۔ ٹھیک ہے ماں، وہ دھیمے سے بولی۔ تو اس بدلاؤ پر دانیل جی جان سے خوش ہوئی۔ تھوڑی دیر دانیل سے بات کرنے کے بعد زارا نے فون رکھا اور کاظمی حویلی جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ ہر نفرت کو، ہر بغض کینے کو اپنے دل سے نکال کر صرف اپنی بہن کو مبارکباد دینے وہ 20 سال بعد اس حویلی واپس جا رہی تھی۔ آج تو اتوار کا دن تھا، سب حویلی میں موجود تھے، سب کی موجودگی نے حویلی کو رونق بخشی ہوئی تھی۔ وہ جس وقت حویلی کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی، سب لان کے کشیدہ ٹیبل کے گرد جمع ناشتہ کر رہے تھے۔ زارا تم؟ اسے دیکھا حسام فوراً کھڑا ہوا تھا، تو وہیں حسام کو وہاں دیکھ کر وہ ٹھٹکی تھی۔ حسام کے کہنے پر سب نے پلٹ کر اس سمت دیکھا اور یقین کرنا چاہا کہ وہ واقعی زارا ہے۔ وہ حویلی آئی تھی۔ زارا میرا بچہ، ساور ابدیدہ سے اس کی طرف بڑھے تھے، اسے گلے سے لگاتے اس کا ماتھا چوما تو وہ ان کا لمس پا کر مسکرا اٹھی تھی۔ مجھے تھپڑ یاد ہے، اذان نے معصوم سا منہ بنا کر کہا۔ زارا آئی ہے، اندر سے آتی سارا نے اسے دیکھا خوشی سے دوڑ لگائی ہی تھی کہ سیڑھیوں پر پڑے گملے سے ٹکرا کر منہ کے بال گری تھی۔ زارا کو خود سے لا کر کے پڑے دھکیلتے اساور سارا کی طرف بھاگا تھا۔ زارا حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا، جس کو جیسے فرق ہی نہ پڑا ہو کہ بیٹی سات سمندر پار کر کے اس سے ملنے آئی ہے۔ اسے آج بھی 2 میں سے ایک کو ہی اہمیت دینی آتی تھی، اسے آج بھی رشتوں میں توازن رکھنا نہیں آتا تھا۔ زارا نے دیکھا ایک ایک کر کے سب سارا کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ اس کے شاید پاؤں میں چوٹ لگی تھی، وہ درد سے کرا رہی تھی۔ زارا نے دیکھا وہ وہاں اکیلی رہ گئی تھی، سارا کو اٹھائے سب حویلی کے اندر جا چکے تھے۔ کسی کو ایک پل کو بھی یاد نہ آیا تھا کہ پیچھے وہ بھی کھڑی ہے۔ وہ جو گرم جوشی، استقبال اور والہانہ محبت کی امید ماں کے الفاظوں سے لگا بیٹھی تھی، وہ سب امیدیں تو مٹی کے گروندے تھے۔ بساطا آنکھ سے بہہ جانے والے آنسو کو صاف کرتے وہ واپس پلٹ گئی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں سارا بیٹا؟ حسام نے اس کے پاؤں پر بینڈیج کر دی تو اساور فکر مندی سے سارا کی طرف بڑھے۔ میں ٹھیک ہوں بابا۔ زارا کہاں ہے؟ وہ اپنی تکلیف نظر انداز کرتے بولی تو سب کو خیال آیا کہ وہاں زارا نہیں ہے۔ ابھی تو یہیں تھی، کہاں گئی؟ اساور نے کہا۔ وہ وہیں کھڑی تھی، ہمارے ساتھ اندر نہیں آئی بابا۔ اذان نے کہا۔ میں دیکھتا ہوں، شاید باہر ہی ہو۔ حسام کہتا ہوا باہر کی جانب چلا گیا۔ باہر آ کر اس نے دیکھا مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ صغیر حویلی سے کوئی باہر گیا ہے؟ حسام نے چوکیدار کو آواز دے کر پوچھا۔ جی چھوٹے صاحب، ابھی سارا بی بی جیسی کوئی بچی باہر گئی ہے، وہ بہت رو رہی تھی، صغیر نے بتایا تو حسام نے احتیاط سر پکڑ لیا۔ اتنا تو وہ جان گیا تھا، وہ چلی گئی ہے تو مطلب چلی گئی ہے، اب کے واپس نہیں آئے گی، اور اگر وہ روتی ہوئی گئی ہے تو کچھ کر گزرے گی۔
وہ چلی گئی ہے، باہر نہیں ہے۔ حسام نے اندر آ کر بتایا، بابا وہ پھر سے ناراض ہو کے چلی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا بابا، اس کی آنکھوں میں بس محبت تھی آج۔ گزرے دنوں کی کوئی خلش لے کر نہیں آئی تھی، وہ نہ جانے کون سی خلش لے کر گئی ہے۔ سارا رونے لگی تھی، اسے کوئی کام ہوگا اسی لیے چلے گئی، آ جائے گی۔ حسام نے سارا کو دلاسا دینا چاہا، میری بیٹی میرے پاس آئی اور چلی گئی، نہ جانے انجانے میں ایسی کون سی غلطی ہوگی مجھ سے۔ حساور بھی صوفے پر ڈہ گئے تھے۔ بابا آپ پریشان نہ ہو، میں ابھی اسے لے کر آتا ہوں، حسام نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں بھی آتا ہوں تیرے ساتھ، اذان نے کہا اور دونوں آگے پیچھے باہر نکلے۔ حسام نے گاڑی سٹارٹ کی اور زن سے بھگاتا ہوا حویلی سے باہر لے گیا۔ حویلی سے نکل کر وہ سیدھے ہوٹل آئے تھے۔ اب وہ اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھے گھٹنوں میں سر دیے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی، پہلے وہ نظر انداز کر کے بیٹھی رہی، مگر جب دستک بار بار ہونے لگی تو اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ تم کیا ہے اب؟ حسام کو سامنے کھڑے دیکھا اس نے دروازہ بند کرنا چاہا، مگر حسام نے فوراً ہاتھ رکھ لیا۔ بات تو سنو یار، ہوا کیا ہے تمہیں؟ اس کی لال ہوتی آنکھیں دیکھ کر اس نے پوچھا۔ پاگل ہو گئی ہوں میں، سنا تم نے؟ دروازے کو ٹھوکر مارتی وہ واپس پلٹی۔ تم واقعی پاگل ہو گئی ہو، کب کیا کرتی ہے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ حسام اندر داخل ہوا تو اس کے پیچھے پیچھے اذان بھی اندر داخل ہوا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ اس کی بات نظر انداز کرتے وہ تیز لہجے میں بولی، تمہیں لینے آپ کے حسام کی جگہ اذان بولا تھا۔ تمہارا تعارف؟ اسے سر تا پیر غور سے دیکھتے ہوئے وہ بولی، میں اذان کاظمی ہوں، اذان امان اللہ کاظمی، تمہارے تایا زاد کا بیٹا، اور بہت جلد تمہارا جیجا بھی بن جاؤں گا۔ اذان مسکراتے ہوئے بولا، او تو وہ نمونے تم ہو، اذان امان اللہ کاظمی۔ ہونٹوں کو ٹیڑھا کرتی دلچسپی سے اس کی طرف دیکھتی بولی، ہاں میں ہی ہوں وہ نمونہ جس کے کان کے نیچے بجا دی تھی تم نے، یاد ہے مجھے۔ گال پر ہاتھ رکھ کر اذان نے کہا، تمہیں میں یاد ہوں اور اب تم بھول نہیں پاؤ گے، تھپڑ سے نکل کر سوچو آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ ایک مسکراہٹ اذان کی طرف اچھال کر وہ بولی، کیا؟ اذان نے اس کی بات نہ سمجھ کر اس کی طرف دیکھا، جبکہ حسام کو جانے کی اس کے لہجے سے خوف آیا تھا۔ تو مس زارا رباب صاحبہ چلے اب، حسام نے اس کے بالوں کی لٹ کھینچتے ہوئے کہا۔ تو اذان نے حیرانی سے دونوں کو دیکھا کہ وہ پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ زارا جہاں سے ایک بار پلٹ آئی وہاں نہیں جاتی، ایک بار اس حویلی کو چھوڑا تو 20 برس بعد وہاں قدم رکھا تھا، اب کہ چھوڑا ہے تو قدم نہیں رکھوں گی کبھی۔ حسام کی طرف دیکھتی وہ بولی، بابا اور سارا تمہارے انتظار میں بیٹھے ہیں، آ جاؤ پلیز، انہیں امید دے کر آیا ہوں میں کہ تمہیں لے کر آؤں گا۔ حسام نے کہا، میں اپنی مرضی پر چلتی ہوں، لوگوں کی امیدوں پر نہیں، زارا نے کہا۔ زارا، حسام نے کہا، تم دونوں جا سکتے ہو، حسام کی بات کرتی وہ سخت لہجے میں بولی تھی۔ زارا تم ایک بار آؤ تو صحیح یار، وہاں سب تمہارے انتظار میں جان ہتھیلی پر لیے بیٹھے ہیں، تم کہو تو تمہارے قدموں میں رکھ دیں، ایک بار تم آؤ تو صحیح۔ اذان نے کہا، حساور کاظمی کی جان بستی ہے سارا کاظمی میں، اور سارا کاظمی کی اذان کاظمی میں، تو زارا نے اس کی طرف دیکھا۔ حسام کی چھٹی حس نے کچھ غلط محسوس کیا تھا، ایسا کچھ غلط جو ہونے والا تھا۔ ٹھیک ہے میں آؤں گی، مگر حساور کاظمی اور سارا کاظمی سے کہو وہ مجھے لینے آئیں تو آؤں گی۔ سارا نے کہا، ٹھیک ہے میں انہیں بھی لے کے ابھی آتا ہوں۔ اذان خوشی سے بولا، تم مت آنا، انہیں کہو اکیلے آئیں۔ زارا نے کہا، کیوں زہر دینے کا ارادہ ہے ان کو؟ حسام نے کہا، لاکھ نفرت سہی مگر باپ اور بہن ہے میرے، ایسا نہیں کروں گی۔ زارا نے کہا، لاکھ نفرت سہی مگر زہر پلا دینا انہیں، کیونکہ جو زہر تم اپنی زندگی سے دو گی وہ انہیں زندہ تو رکھے گا مگر پھر بھی مار دے گا۔ حسام نے کہا، بڑا سمجھنے لگے ہو مجھے۔ زارا نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور کاش نہ سمجھتا۔ افسوس سے سر جھٹکتا وہ باہر نکل آیا تھا اور اس کی آنکھوں میں جلتی آگ اور چہرے پر شاید زہریلی مسکراہٹ سے کچھ برا آغاز کر آیا تھا۔ وہ کچھ کرنے والی تھی ایسا جو جان ہتھیلی پر رکھنے والوں کی جان اس کے قدموں میں رکھے گا۔ اذان بھی اس کے ساتھ ہی آ گیا، وہ خوش تھا کہ وہ آنے کے لیے مان گئی ہے، اور حسام پریشان تھا کہ وہ نہ جانے کون سا طوفان لانے کے لیے آنے کے لیے مان گئی ہے۔